السلام علیکم۔ ریبلز ڈائری میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس وقت کی کہانی سناؤں گی جب ہماری اس زمین پر ڈائناسورز رہتے تھے۔ یہ آج سے تقریباً 6.5 کروڑ سال سے 24 کروڑ سال پہلے کی بات ہے۔ یہ بڑے بڑے ڈائناسورز گھاس کے میدانوں میں گھومتے تھے۔ اس وقت یہ ہاتھی، گینڈے، ہپوز، دریائی گھوڑے جیسے بڑے بڑے میملز انوالو ہی نہیں ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خوراک کی ایک بڑی مقدار ڈائناسورز کھا جاتے تھے، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ ڈائناسورز اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم ہوتے گئے۔ ایسا کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ یہ وہ سوال ہے جسے بہت عرصے سے سائنسدانوں کو بھی پریشان کر رکھا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ڈائناسورز کے ختم ہونے کی وجوہات کے بارے میں جانیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو چلیے آئیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ سائنسدانوں نے اس دور کو جس دور میں ڈائناسورز رہتے تھے میسوزوئک ایرا کا نام دیا ہے، اور سائنسدانوں نے اس دور کو مزید 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس میں پہلا دور ٹریسک پیریڈ، دوسرا دور جراسک پیریڈ اور تیسرا دور کریٹیشیس پیریڈ کہلاتا ہے۔ سب سے پہلا دور یعنی ٹریسک پیریڈ آج سے 20 کروڑ سے 25 کروڑ سال پہلے کا وقت۔ اس وقت پوری دنیا میں صرف ایک ہی بر اعظم تھا، یعنی موجودہ دنیا کے تمام بر اعظم اور ممالک ایک بہت بڑے جزیرے یا سپر کانٹیننٹ پر مشتمل تھے، جسے پینجیا کہا جاتا ہے، یعنی تمام دنیا۔ اس وقت کے حالات ہماری آج کی دنیا سے بالکل مختلف تھے۔ اس وقت موسموں میں شدت بہت زیادہ ہوتی تھی اور سمندروں کی سطح آج کے مقابلے کئی بلند ہوتی تھی۔ اس وقت زمین کے اوپر چھوٹے اور بہت تیز رفتار ڈائناسورز پہلی بار نمودار ہوئے، اور یہ ڈائناسورز رات کے اندھیرے میں کچھ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ ریپٹائلز ڈائناسورز تھے، مطلب یہ زمین پر رینگتے تھے، اور ان ریپٹائلز کے لیے گرمی کا موسم بہت بہتر ہوتا تھا، اور یہ دور انتہائی گرم اور خشک تھا۔ اور پھر کچھ یوں ہوا کہ زمین کے نیچے موجود ٹیکٹونک پلیٹس نے حرکت کرنا شروع کی، جس کی وجہ سے بہت سے آتش فشاں پہاڑ پھٹنے لگے اور زمین پر بہت بڑے بڑے زلزلے آنا شروع ہوئے، جس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں ماس ایکسٹینشن ہوئی۔ بہت سے پودے اور جانور ختم ہو گئے، لیکن ڈائناسورز بچے رہے، اور اس کے بعد اس کی تعداد میں واضح اضافہ ہوتا گیا۔ اس طرح یہاں پر پہلا دور یعنی ٹریسک پیریڈ ختم ہوا۔ اس کے بعد دوسرے دور یعنی جراسک پیریڈ کا آغاز ہوا۔ اس دور میں پینجیا نے ٹوٹنا شروع کر دیا اور یہ 2 جزائر میں تقسیم ہو گیا، جسے لوریسیا اور گوندوانا کہا جاتا ہے۔ اس دور میں بھی موسم خشک تھا، لیکن اس دور میں موسم میں نمی کی مقدار بڑھنا شروع ہو گئی۔ اس دور میں ڈائناسورز کی مزید نئی نسلوں میں اضافہ ہوتا گیا، جو سائز میں بہت زیادہ بڑے تھے، اور ان نسلوں نے آنے والے کئی کروڑ سالوں تک زمین پر حکومت کی۔ اس دوران ڈائناسورز کی ایک نئی نسل سامنے آئی، جسے پیٹیوسورس کہا جاتا ہے۔ ان ڈائناسورز کی ایک عجب بات یہ تھی کہ یہ ریپٹائلز تو تھے، مطلب رینگنے والے جانور، لیکن یہ ساتھ اڑ بھی سکتے تھے۔ یہ تقریباً 35 سینٹی میٹر لمبی ہوا کرتی تھی۔ ان ڈائناسورز کی خوراک عموماً مچھلیاں یا دوسرے رینگنے والے جانور ہوتے تھے۔ اس نسل کے فوسل کو آرکیوپیکٹرس کہا جاتا ہے۔ ڈائناسورز کی ایک نسل مگرمچھ کی شکل میں سمندر میں بھی نمودار ہوئے، اور یہ سمندر پر اپنا راج کرنے لگی۔ پھر اس کے بعد تیسرا دور یعنی کریٹیشیس پیریڈ کا آغاز ہوا، یعنی آج سے 6 کروڑ سے 14 کروڑ سال پہلے کا وقت۔ کریٹیشیس پیریڈ میں ہماری زمین پر بہت سے نئے بر اعظم نمودار ہوئے، یعنی خشکی کا ایک بہت بڑا حصہ جو جراسک پیریڈ میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، کریٹیشیس پیریڈ میں وہ آگے اور کئی حصوں میں تقسیم ہوا، اور اس دور میں یہ ڈائناسورز ان بر اعظموں میں گھومتے تھے، اور سانپوں کی نسل بھی اسی دور میں نمودار ہوئی۔ اس کے علاوہ کئی پھول دینے والے پودے بھی اسی میں نمودار ہوئے، اور دوسرے چھوٹے میملز بھی اسی دور میں نمودار ہونا شروع ہوئے۔ کریٹیشیس پیریڈ کے اختتام پر دنیا سے کئی جانوروں اور پودوں کی نسلوں کا اچانک خاتمہ ہوا۔ ان ختم ہونے والے جانوروں کی نسلوں میں ڈائناسورز بھی شامل تھے۔ ڈائناسورز کے خاتمے سے متعلق ایک نظریہ مشہور ہے، جسے کارٹیشیس تھیوری کہا جاتا ہے، اور بہت سے سائنسدان اسے سچ مانتے ہیں۔
جو کہ 1980 میں لوئس البرس نام کے فزکس کے پروفیسر نے پیش کی، جس کے مطابق ایک بہت بڑا شہاب ثاقب جو 4 سے 9 میل یعنی 6 سے 15 کلومیٹر لمبا تھا، جو آج 14 کروڑ سال پہلے زمین کی سطح سے ٹکرایا، جس نے زمین کی سطح کو تقسیم کر دیا، اور اسی کی وجہ سے بڑے بڑے آتش فشاں پہاڑ بھی پھٹنے لگے۔ اسی دوران شدید دھول اور گرد بھی زمین پر پیدا ہوئی، لیکن سورج کی روشنی کی بدولت جب فضا صاف ہوئی تو موسم کی شدت میں کمی آتی گئی۔ اس دوران جو جانور موسم کی شدت میں کمی کو برداشت نہ کر سکے وہ اپنا وجود کھونے لگے۔ ڈائناسورز کے فوسلز دنیا کے مختلف ممالک مثلاً آسٹریلیا، امریکہ، چائنا، انڈیا، برطانیہ، ارجنٹینا اور پاکستان میں بھی دریافت ہوئے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ڈائناسورز کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ جلد ہی ریبلز ڈائری کی اگلی ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔